ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى قابل احترام بھائی اور بزرگوں، سورۃ الزلزال کی تلاوت کی۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے قیامت کے احوال کو ذکر کیا ہے۔ چنانچہ پہلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی۔ علماء نے لکھا کہ قیامت کے دن احادیث میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا اور اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور ایک قسم کی سیٹی کی آواز ہے۔ پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا تو آہستہ آہستہ وہ آواز تیز ہونا شروع ہوگی اور اتنی تیز ہو جائے گی کہ اس وقت روئے زمین پر جتنے بھی انسان موجود ہوں گے سب کے دل پھٹ جائیں گے اور سب مر جائیں گے، سب پہ موت طاری ہو جائے گی۔ پھر ایک لمبا عرصہ، اب اس کی کتنی مقدار ہے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں، سارے انسان موت کی حالت میں، اس کو ایسا کرو بھائی، رہیں گے۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا۔ تو اس آیت میں جو ذکر کیا گیا اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ دوسری مرتبہ کا تذکرہ ہے۔ اس میں دوسری مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو پھر سارے لوگ وہ زمین سے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنے بوجھ نکال دے گی، بوجھ باہر نکالے گی۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے وہ سارے زمین ان کو باہر نکالے گی۔ اور اسی طریقے سے زمین کے اندر جس قدر خزانے موجود ہیں، سونا چاندی نباتات، وہ سارے کے سارے زمین باہر نکال دے گی۔ اس کی وجہ یہ ذکر کی گئی کہ اس وقت انسان ان سارے سونا چاندی کو، خزانوں کے ڈھیروں کو دیکھ کر حسرت کرے گا کہ یہ وہ مال تھا جس کی خاطر میں نے ناحق خون بہایا، جس کی خاطر میں نے رشتہ داروں سے بگاڑی، جس کو حاصل کرنے کی خاطر میں نے حلال و حرام کی تمیز ختم کی، اب یہ مال ہمارے کسی کام کا نہیں۔ تو اس وقت سارا مال باہر نکال دیا جائے گا اور سارے انسان جو ہے وہ دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طریقے سے تم پیدا ہوئے تھے، ننگا بدن تھا، غیر مختون تھے، ختنہ نہیں ہوا تھا، ننگے پاؤں، اس طریقے سے سارے انسان اٹھیں گے۔ تو پھر اللہ رب العزت بعد میں پھر مختلف لوگوں کو لباس پہنائیں گے،
سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس پہنایا جائے گا، باقی انبیاء کو، اس طریقے سے اللہ کے نیک بندوں کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ، اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ننگے ہی آئیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ کہ ننگے اس وقت کیا حال ہوگا پھر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اس وقت کسی کو کوئی سجائی نہیں دے رہا ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور نگاہیں ہر ایک کی اوپر لگی ہوں گی کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے، اتنا وہ خوفناک دن ہوگا۔ تو اس وقت پھر جو ہے سب کو ہانکا جائے گا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وقال الانسان ما لہا، کہ انسان کہے گا اس کو کیا ہو گیا، یہ زمین کو کیا ہو گیا۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن اللہ رب العزت فرماتے ہیں زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، یعنی زمین کے اوپر جو اعمال ہوئے، جس نے جو بھی عمل کیا زمین اس کو بیان کرے گی۔ یعنی زمین ہمارا جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بمنزلہ جاسوس کے ہے، وہ اس دن جو ہے اس کو سارا کچھ ریکارڈنگ جو ہے وہ سامنے لے آئے گی۔ اگر کسی نے زمین پر کوئی نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی، کوئی گناہ کیا ہوگا تو وہ بھی سامنے آئے گا، اور اس دن زمین جو ہے کوئی چیز چھپائے گی نہیں، اور سارے اعمال جو ہیں وہ سب سامنے آ جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا۔ پہلے زمانے میں یعنی ابتدا جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا تھا اس وقت تو یہ ایمان بالغیب تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حضور نے بتایا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ زمین ساری خبریں بیان کرے گی، وہ ایمان لے آئے۔ لیکن آج اللہ رب العزت نے ہمیں یہ چیزیں دکھا دی ہیں کہ واقعتاً زمین میں ریکارڈنگ ہو سکتی ہے۔ اب یہ جو موبائل ہے زمین سے ہی بنا ہے، زمین سے چیزیں لے کر بنایا گیا، اب اس میں ریکارڈنگ ہو جاتی ہے اور سارا کا سارا نقل و حرکت کیا، ہر چیز آواز ہر چیز وہ محفوظ ہے، جب چاہیں آپ دیکھ لیں۔ تو اسی طریقے سے زمین کا ٹکڑا، اور پھر خواہ اندھیرے میں کیا ہے گناہ، نیکی اندھیرے میں کی ہے اور چاہے اجالے میں کی ہے، وہ ساری محفوظ ہو رہی ہے۔ اور آج کل کے جدید آلات نے یہ سارا دکھا دیا کہ انتہائی تاریکی میں بھی وہ دکھائی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں میں شعور رکھا ہے، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، ان میں شعور ہے، اور یہ سارے اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کر رہی ہے لیکن تمہیں سمجھ نہیں ہے۔ اور اب جو جدید ریسرچ کرنے والے ہیں وہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ واقعتاً حیوانات میں بھی شعور ہے، اور نباتات میں بھی ہے، درختوں میں بھی، ٹہنیوں میں بھی شعور ہے، اور اللہ رب العزت نے ان کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے جیسے زمین خبریں بیان کرے گی، اسی طریقے سے ہمارے اعضاء یہ بھی قیامت کے دن بولیں گے۔ ہاتھ بھی بولے گا، زبان بھی بولے گی، زبان تو ویسے ہی بولتی ہے لیکن زبان پر اس دن پہلے مہر لگا دی جائے گی۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے۔ وتکلمنا ایدیہم، ہم سے ان کے ہاتھ باتیں کریں گے۔ وتشہد ارجلہم، ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما کانوا یعملون، جو یہ کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگا کہ حضرت یہ اعضاء کیسے بولیں گے، ان کی تو زبان نہیں ہے۔ تو فرمانے لگے کہ بھائی زبان بھی تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جیسے بقیہ اعضاء گوشت کے لوتھڑے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اس کو حکم دیتے ہیں یہ بولتی ہے۔ اب کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے منہ میں زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے۔ اب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے، زبان ہے لیکن بول نہیں سکتا، جب ایک وقت اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں پھر بولنے شروع ہو جاتا ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو بڑی عمر میں بھی زبان کے ہونے کے باوجود نہیں بول سکتے، اور کئی بولتے ہیں، کوئی ایسی بیماری آتی ہے پھر یہی زبان منہ میں ہوتی ہے، حرکت دے سکتا ہے لیکن انسان بول نہیں سکتا۔ تو اصل چیز اللہ کا حکم ہے۔ اب کتنے بچوں کو اللہ تعالیٰ نے بچپن میں گویائی عطا فرمائی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے، پیدا ہوتے ہی بولے، اور یوسف علیہ السلام کی گواہی ایک بچے نے دی تھی، اور بھی واقعات ہیں۔ تو خیر اسی طریقے سے ہمارے یہ اعضاء بولیں گے۔ تو قرآن مجید میں اس مضمون کو بہت کثرت سے بیان کیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کو گناہ سے روکنے والی چیز اور انسان کو عمل پر ابھارنے والی چیز یہ فکر آخرت ہے۔ جب تک آخرت کا یقین دل میں نہ بیٹھ جائے تو انسان جو ہے گناہ سے نہیں رک سکتا، اور جب تک آخرت کا یقین دل میں نہ بیٹھا ہو انسان عمل پر نہیں آ سکتا۔ آج ہمارے معاشرے میں معلومات کی کمی نہیں، اصل میں اس یقین کی کمی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کیمرے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہو تو ہم بڑے محتاط ہوتے ہیں، کوئی زبان سے ایسا جملہ نہیں نکالیں گے، ویڈیو بن رہی ہو کہ ہمارا جو ہے وہ کل کو لوگ مذاق اڑائیں۔
اور یہ ہر ایک کے علم میں ہے کہ یہ زمین ہماری ویڈیو بنا رہی ہے، اور قیامت کے دن ساری انسانیت کے سامنے اس ویڈیو کو چلایا جانا ہے۔ بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے مقدر میں جہنم میں جانا ہوگا وہ اس دن یہ خواہش کریں گے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دیا جائے، لیکن یہ ہماری ویڈیو نہ چلائی جائے، لوگوں کے سامنے ہمارے کرتوت نہ آئیں کہ ہم تنہائیوں میں کیا کرتے تھے، یہ ہم نے کیا کیا ظلم کیے اپنے آپ پر۔ لیکن ایسے نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کے سامنے لے کر آئیں گے۔ تو جس طریقے سے زمین یہ گواہی دے گی، اس طریقے سے ہمارے اعضاء بھی گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 4 گواہ تیار کیے ہیں، اور تیسرا گواہ وہ خود ہمارا نامہ اعمال ہے۔ نامہ اعمال میں ایک ایک چیز وہ درج ہو رہی ہے، کرامن کاتبین فرشتے وہ ہر ایک کے ساتھ ہیں۔ بھائی وہ ٹینکی بند کرو موٹر، تو ہر وقت اس کو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اب جس آدمی کو علم میں ہو کہ میرے ساتھ 4 CID کے جاسوس ہر وقت لگے ہوئے ہیں، بھلا وہ حکومت کے خلاف کوئی بات کرے گا، حکومت کی نافرمانی کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اسی طریقے سے ہمارے ساتھ ہر وقت یہ چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ اب دنیا میں جہاں بھی چلے جائیں زمین سے باہر تو نہیں جا سکتے۔ ایک آدمی حضرت ابراہیم بن ادم کے پاس آیا رحمۃ اللہ علیہ، اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت کوئی ایسا طریقہ بتائیں گناہ بھی کرتا رہوں اور جو ہے وہ جہنم میں بھی نہ جانا پڑے۔ وہ فرمانے لگے اچھا پھر ایسے کیا کرو، ایسی جگہ جا کے گناہ کرو جو زمین نہ ہو، زمین سے ہٹ کر کہیں اور گناہ کرو۔ تو اللہ سے کہنا اللہ تمہاری زمین پر گناہ نہیں کی، چونکہ زمین تو ریکارڈنگ کر رہی ہے۔ تو کہنے لگا کہ حضرت ایسے تو نہیں ہو سکتا، جہاں بھی چلے جائیں اللہ کی زمین پر زمین تو رہے گی۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے جنو انس جہاں بھی بھاگنا چاہو بھاگ کے دکھاؤ، اللہ کی قدرت سے، اللہ کے پکڑ سے بچ نہیں سکتے تم لوگ۔ وہ کہنے لگا جی پھر تو حضرت ابراہیم بن ادم کہنے لگے اچھا پھر ایسے کرو، اللہ کا کھائے ہوا رزق استعمال کرنا چھوڑ دو، اللہ کی نعمتیں استعمال کرنا چھوڑ دو۔ اللہ سے کہنا اللہ نہ تیری نعمتیں استعمال کی تو نہ تیری نافرمانی سے روکا۔ وہ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ سارا وجود اللہ کا دیا ہوا ہے، ساری نعمتیں اللہ کی عطا کرنا ہے۔ فرمانے لگے پھر ایسے کرنا کہ جب قبر میں جاؤ تو وہاں جا کر جو ہے وہ آگے ہو جانا ان کے فرشتوں کے آگے، ان کا مقابلہ کر لینا۔ وہ کہنے لگے ان کی مقابلے کی بھی ہمت نہیں ہے۔ تو پھر فرمانے لگے کہ جب تم نعمتیں بھی اللہ کی استعمال کرتے ہو، ساری چیزیں بھی کھاتے بھی اللہ کا ہو اور رہتے بھی اللہ کی زمین پر ہو، اور تمہارے اندر اتنی ہمت بھی نہیں ہے، اتنے بے بس ہو، تو پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یومئذ تحدث اخبارا، اس دن یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی کہ مجھ پر کس نے کیا نیکی کی۔ ہاں اگر انسان سے کوئی گناہ ہو گیا ہو اور انسان اس گناہ پہ صدق دل سے اللہ سے معافی مانگ لے، یعنی دل میں ندامت ہو کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اللہ سے معافی مانگے اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، تو پھر اللہ رب العزت زمین سے بھی اس گناہ کو بھلا دیتے ہیں، اور فرشتوں کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں، اور نامہ اعمال سے بھی وہ گناہ مٹا دیتے ہیں۔ آج دنیا میں اگر کوئی کسی کو سزا ملے اور وہ معافی مانگ لے، اس کی سزا معاف ہو جائے، لیکن وہ ریکارڈ محفوظ رہتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اتنے کریم ہیں کہ بندہ صدق کے دل سے، کسی کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، دل ہی دل میں بیٹھے اللہ سے معافی مانگے، فوراً سارے گناہ معاف۔ وہ مشہور واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ سارے اپنے لوگوں کو لے کر باہر نکلو اور جو ہے اللہ سے مانگو۔ موسیٰ علیہ السلام باہر نکلے لیکن بارش پھر بھی نہیں ہو رہی، تو پھر ان سے وہی کی گئی کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ جس نے ابھی تک توبہ نہیں کی، اسی کی وجہ سے ایسا معاملہ ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ وہ ایسا بندہ جس نے اللہ کی ہمیشہ نافرمانی کی ہے، اس کی اطاعت نہیں کی، اسی کی وجہ سے ساری قوم پریشان ہے، وہ اس مجمع سے نکل جائے۔ اس آدمی کے دل میں خیال آیا یہ تو بڑی رسوائی والی بات ہے، دل ہی دل میں اللہ سے معافی مانگی، تو اتنے میں بادل آئے اور برسنا شروع ہو گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ وہ بندہ تو بتائیے، نکلا تو کوئی ہے نہیں۔ اللہ رب العزت نے وحی کی کہ میرے بندے نے مجھ سے سلو کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ وہ بندے کا بتا تو نہیں تھا وہ کون؟ تو فرمایا کہ جب وہ میرا نافرمان تھا اس وقت میں نے اس کی پردہ پوشی کی، اب وہ میرا فرمان بردار بن گیا تو میں کیسے اس کی پردہ داری کروں؟ تو اللہ تو اتنے کریم ہے کہ بندہ صدق دل سے اللہ سے معافی مانگ لے تو اسی وقت فرشتوں کو بھی بھلا دیا جاتا ہے، نامہ اعمال سے بھی مٹا دیا جاتا ہے، زمین سے بھی مٹا دیا جاتا ہے۔
تو اس لیے اللہ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں. جو پہلے اللہ کی نافرمانیاں ہوں گی اس سے صدق دل سے اللہ سے معافی مانگے. اور اس بات کو پیش نظر رکھیں کہ ہم نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا، اور دنیا میں ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ آگے کے لیے ہم جو ہے وہ جمع کر رہے ہیں. کوئی حرکت، کوئی جملہ، کوئی بات وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، وہ اللہ اس کو محفوظ کر رہے ہیں. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، اس دن لوگ مختلف ٹولیوں کی شکلوں میں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. کیوں؟ لیروا اعمالہم، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھیں. نیک لوگ الگ ہو جائیں گے، برے لوگ الگ، زانی الگ، شرابی الگ، رشوت خور الگ، سود خور الگ، ہر ایک کی الگ الگ ٹکڑے جماعتیں بن جائیں گی. چنانچہ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، ان کو علیحدہ علیحدہ کر دو اور یہ ان کے علیحدہ علیحدہ جوڑے بنا دو، یعنی جو جیسے عمل کرتا تھا ان کو علیحدہ کر دو. تو ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن یہ سارا کچھ ہوگا. اس دن انسان اپنے اعمال کو سامنے پائے گا، یعنی اعمال کو سامنے پائے گا، لکھا ہوا بھی سارا آئے گا. جب اس کو نامہ اعمال دے دیا جائے گا، ہر آدمی فیصلہ کر لے گا کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے. کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال پڑھ لو، بس کافی ہے تیرے لیے آج کے دن یہی. اور دوسری جگہ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا. جس نے ذرا برابر نیکی کی ہوگی وہ سامنے پالے گا، جس نے ذرا برابر گناہ کیا ہوگا وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گا. تو یہ عقیدہ جو ہے آخرت کا، یہی چیز انسان کو گناہ سے بچاتی ہے. تو اسی چیز میں ہمارے اندر کمزوری ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ہم سے پکڑ کرنے والا نہیں ہے. اب اگر کوئی آدمی دفتر میں بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے کہ میری مرضی، میں سیٹ پر ہوں، جیسے مرضی کروں، مجھے کون سا کسی نے کو پوچھنا ہے. کوئی اگر آدمی کسی کا ظلماً کسی کا مال لے رہا ہے طاقت کے بل بوتے پر، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آج میرے پاس طاقت ہے، لیکن یہی طاقت ایک دن بے بس ہوگا انسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، یہ جو ظلم کرنے والے لوگ ہیں یہ مت سمجھیں کہ اللہ غافل ہے ان کاموں سے جو یہ کر رہے ہیں. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، ہم نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے اس دن کے لیے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. آج کو اگر آدمی طاقت کے بل بوتے پر لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے یا لوگوں سے خیانت کرتا ہے، تو ایک دن آنے والا ہے کہ جس دن یہ سارا کچھ سامنے آئے گا. اللہ پھر فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس دن اس دن ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو سامنے پالے گا. اب ذرہ کی تفسیر میں دو باتیں ذکر کی. ایک تو یہ کہ وہ چھوٹی چونٹی جو ہوتی ہے اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں، کہ اتنا معمولی سا عمل بھی اگر کسی نے کیا ہوگا تو وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. نیک عمل ہوگا تو وہ بھی سامنے آئے گا، برا عمل ہے تو وہ بھی سامنے آئے گا. اور ایک تفسیر یہ ذکر کی کہ جب کھڑکی میں سے یا روشن دان میں سے روشنی آ رہی ہوتی ہے تو اس میں اگر دیکھیں تو چھوٹے چھوٹے ذرات دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. تو اتنا بھی عمل اگر کوئی ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے کہ چھوٹی نیکی ہے. ہو سکتا ہے وہی نیکی وہ نجات کا ذریعہ بن جائے. اور ایسے ہی کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر کرنا نہیں چاہیے کہ چھوٹا گناہ ہے چلو کر لیں. چھوٹی سی چنگاری بسا اوقات وہ بڑے گھر کو جلانے کا باعث بن جاتی ہے. اور پھر جب کسی گناہ کو چھوٹا سمجھا جائے تو یہی چیز اس کو بڑا بنا دیتی ہے. اصل چیز دیکھنا یہ ہے کہ یہ نافرمانی کس ذات کی ہے جس نے سب کچھ ہمیں عطا کیا، ساری نعمتیں دیں، وجود بخشا، عدم سے وجود میں لے کر آیا، ایک ناپاک چیز کو کتنا خوبصورت وجود عطا فرمایا. اس کی نافرمانی وہ کرتے ہوئے انسان کو سوچنا چاہیے. تو آخری آیات میں یہ سبق دیا گیا کہ کوئی بھی نیکی ہو اس کو معمولی نہ سمجھو اور کوئی بھی گناہ ہو اس کو معمولی نہ سمجھو. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں